اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الربا۔ افسانہ نگار سید انیس فاطمہ خلمی، نام فاطمہ حسن، پیدائش 24 جنوری سن 1953، تعلیم PhD ماس کمیونیکیشن 2007، کتب بہتے ہوئے پھول شاعری 1977، دستک سے در کا فاصلہ شاعری 1993، یادیں بھی اب خواب ہوئیں شاعری 2004، یاد کی بارشیں مجموعہ کلام 2005، کہانیاں گم ہو جاتی ہیں افسانے کہانیاں 2000، خاموشی کی آواز نسائی تنقید 2000، فیمنزم اور ہم 2005، بلوچستان کا ادب اور خواتین 2006۔ افسانہ خریدار 50 برس کی عمر میں وہ مزور عشق میں مبتلا ہوئی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ کبھی بھی جذباتی قسم کی رومان زدہ لڑکی نہیں رہی تھی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک صرف پڑھائی لکھائی پر توجہ تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی کالج میں لیکچرار لگ گئی۔ تدریس کے معزز پیشے نے ایک باوقار زندگی کا مستقل دور شروع کر دیا۔ اس دوران شادی ہو گئی۔ شوہر بھی عملی انسان تھے، اپنے پیشے میں کامیاب، گھر دفتر اور گھر و وقت کی پابندی۔ نہ انہوں نے کبھی کوئی شکوہ کیا، نہ شکایت کا موقع دیا۔ زندگی ایک معمول پر بسر ہوئی۔ پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹا۔ بیٹی کی گزشتہ برس شادی کر دی۔ بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلا گیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا کہ اچانک وہ زندگی میں آیا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ حیران رہ گئی۔ 50 برس کی عمر میں اسلامی تاریخ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری، پروفیسر فرخندہ شام مسلم ممالک میں تعلیم کا نظام کے موضوع پر ایک بین الاقوامی سیمینار میں اپنا مقالہ پیش کرنے استنبول جاتی ہے، جہاں دنیا کے مختلف ممالک سے مسلمان اسکالرز آئے ہوئے ہیں۔ فرخندہ شاہ جب اپنا مقالہ پیش کر کے ہال سے باہر نکلتی ہے تو اس کا ہی ہم عمر شخص آ کر سلام کرتا ہے، اپنا نام مبشر ملک بتاتا ہے۔ وہ بھی اس سیمینار میں شرکت کے لیے اسی کے ملک سے دوسرے شہر سے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے اگلے سیشن میں اس کا مقالہ ہے، اسے خوشی ہوگی اگر فرخندہ اس سیشن میں شریک ہو۔ فرخندہ کو پہلی نظر میں اس کی شخصیت اچھی لگی، اس کا بلا جھجک بڑھ کر آنا، مختصر لفظوں میں اپنا مدعا بیان کرنا اور پھر خاموشی سے واپس جا کر اپنی نشست پر بیٹھ جانا۔ فرخندہ نے ایک مختصر لمحے میں اپنے ہم وطن کی پسندیدگی کی وجہ سے سوچ لی۔ یہ پسندیدگی اس وقت اور بڑھ گئی جب اس نے مبشر ملک کا مقالہ سنا، جو مدرسے کی تاریخ اور ایسے نظام کی تجویز پر مبنی تھا جس کا نظام تمام اسلامی ممالک میں مشترک ہو اور آج کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ ان مدارس کا ایک مشترک ترجمہ ہو۔ اس نے موضوع کا بڑی جامعیت سے احاطہ کیا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا اس کا اچھا خاصا مطالعہ ہے اور اپنا واضح نقطہ نظر بھی رکھتا ہے۔ بہت سنجیدہ موضوع میں بھی اس کی خوش گفتاری نمایاں تھی۔ بعد میں چائے کے دوران فرخندہ نے تاثرات کا اظہار کر دیا۔ مبشر ملک کو اس ریمارک سے یقیناً خوشی ہوئی تھی۔ اس نے فرخندہ کے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی، اسی ہوٹل سے باہر جہاں وہ سارا دن مختلف مقالے سنتی رہی تھی۔ شام کو سمندر کے کنارے بغیر دودھ کے چائے میں شکر ڈالی کیوب گھولتے ہوئے اس نے غور سے مبشر ملک کو دیکھا تو وہ اپنے گرے بالوں کے باوجود اس مبشر ملک سے کم نظر آیا تھا جس نے اسے صبح مقالہ سنا تھا۔ وہ سنجیدگی گفتگو میں ہلکا سا مزہ پیدا کر دیتا تھا۔ اس کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی اور خوبصورت موضوعات کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ جب فرخندہ نے کہا وہ مسجد سلطان دیکھنا چاہتی ہے جو بلو موسک کے نام سے مشہور ہے، تو مبشر ملک نے کہا
وہاں غور سے کچھ اور رنگوں کی آمیزش بھی دیکھنا، سینٹ میں صوفیہ سے ہوتی ہوئی جانا، چند موم بتیاں بھی جلا آنا، مسجد کے در و دیوار پر رقم تاریخ پڑھنے کے بعد بے شک احاطے میں اس کے فاتحین کی قبروں پہ فاتح بھی پڑھ لینا۔ ہر خوبصورت عمارت کو مقبرہ بنانے کا شوق ہمارے حکمرانوں کو کیوں رہا ہے؟ ہندوستان آئے تو ہمایوں کی خبر سے تاج محل تک کی خبر ہی خبر ہے۔ فرخندہ خود بھی معاملات پر سوچتی رہی تھی۔ اس کا خیال تھا مسلمانوں نے اکثر فنون اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، اس لیے ان کی سے جمالیت کو تسکینے کی راہ سجائی دیتی تھی۔ خوبصورت عمارتیں تعمیر کریں، انہیں تراش کر نقش نگار بنا کر سجا دیں، جیسے فنکار اپنے فن کے ذریعے امر ہو جانا چاہتا ہے، اسی طرح یہ حکمران اپنے مقبروں کے ذریعے زندہ رہنا چاہتے تھے۔ فرخندہ نے جواب دیا، لیکن فرانہ نے بھی یہی کہا تھا۔ مبشر نے لقمہ دیا، اور وہ بھی جو از باتر شواتے ہیں، پھر اسے سجدہ کرواتے ہیں، پھر کوئی اور آتا ہے اسے توڑ دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے۔ تاریخ انہی کی سوانح حیات ہے جسے ہم پڑھا رہے ہیں۔ فرخندہ بولی، قسطنطنیہ کی فتح مسلمانوں کا بڑا کارنامہ ہے۔ پہاڑ پر سے اسے سمندر میں کشتیاں اتارنا بے قوس ذہانت اور شجاعت دونوں کی انتہا تھی۔ کیا تم جنگ و جدل کے حق میں ہو؟ مبشر نے سوال کیا۔ میرے حق میں ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم عورتوں نے کبھی جنگ پسند نہیں کی، ہمیں بزدل کمزور لکھا جاتا رہا ہے، یہ نہیں سوچا گیا ہم تو انسان ہی نہیں سمجھے گئے۔ زر و جواہر کی طرح مال غنیمت ہر بار ہارا جیتنے والے نے ہمیں جیتا۔ آج بھی چھوٹے بڑے پیمانے پر یہی ہو رہا ہے، خواہ فیوڈل معاشرہ ہو یا سامراجی سرمایہ دارانہ نظام۔ اوہ، تم تو اچھی خاصی فیمنسٹ ہو، وہ بے ساختہ بول پڑا۔ مگر اب تو مرد بھی بک جاتے ہیں عورت کے ہاتھوں، اور ناداستہ چاہو تو خرید سکتی ہو۔ لے لو تمام بدلے اس ناقص العقل کی کمزور مخلوق جسے مرد کہتے ہیں۔ آپ اتنی سنجیدگی سے مذاق کر لیتے ہیں؟ فرخندہ نے طنز سے کہا۔ مذاق کون کر رہا ہے؟ اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، وہ بولا۔ اپنا تجربہ؟ فرخندہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، کیا آپ یقین کریں گی، مجھ جیسا سو کال انٹلیکچوئل ذہنی اسکالر ایک مرتبہ لا علمی میں بک چکا ہے، وہ بھی ایک بت کافر کے ہاتھوں، اجنبی سرزمین پر۔ مصر کے بازار میں تو نہیں پہنچ گئے تھے؟ فرخندہ نے بھی خلاف معمول بے تکلف ہو گئی۔ اب مصر میں بازار کہاں رہا، سب سے بڑی منڈی تو جاپان ہے۔ ہاں، خوبصورت گیشاؤں کی زمین، دام لے کر خدمت انجام دینے والی کنی سے۔ میں گیشاؤں کی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ تجارت کرتا ہے، بڑا بزنس مین ہے، ایک کانفرنس سے واپس ہو رہا تھا، اس دعوت پر چند روز کے لیے ٹوکیو میں ٹھہر گیا۔ شام کو چائے پر میرے دوست نے اپنی گرل فرینڈ سے ملاقات کرائی۔ جب ہم چائے پی رہے تھے تو اس کی گرل فرینڈ کی ایک سہیلی بھی آ گئی، بہت اسمارٹ سنجیدہ، کوئی 35 برس کی ہوگی۔ ان جاپانیوں کی عمر کا پتہ ہی نہیں چلتا، باتوں میں بھی بہت معقول تھی۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد میرے دوست نے کہا کل وہ مصروف ہوگا، یہ خاتون آئے گی اور مجھے لنچ کے لیے لے جائے گی۔ اگلے روز مقررہ وقت پر اس نے میرے ہوٹل سے مجھے ساتھ لیا۔ پھر ہم جہاں گئے وہ ایک لگژری سویٹ تھا، بہت قیمتی، کشادہ، جیسے بڑے ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ اس خاتون نے میری خوب تواضع کی۔ ایک نئے ملک میں اس کلچر سے ناواقف وقتی جذبات کی رو میں مجھے بہا کر ہر اس سمت لے گئی جدھر وہ خاتون میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اوہ، نجی سوسائٹی میں چونکہ ایسی باتیں عام ہیں اس لیے زیادہ تعجب نہیں ہوا۔ پھر وہ تھی بھی ایسی کہ کفران نعمت سخت مشکل تھا۔ 3 گھنٹے گزار کر ہم واپس ہوئے۔ میں نے اسے الوداعی بوسہ دیا اور پوچھا پھر کب ملو گی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا ہاتھ میری جیب میں ڈالا، پلٹ کر کار میں بیٹھی اور سوار ہو گئی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ معلوم ہے اس نے کیا کیا تھا؟ تمہاری جیب سے پرس نکال لیا؟ نہیں، اس نے وہ رقم ڈال دی جو 3 گھنٹے کے لیے میری قیمت تھی۔ پھر؟ فرخندہ نے پوچھا۔ پھر کیا؟ دل پر ایک بوجھ لیے پھرتا ہوں، جانے کیوں یہ موضوع چھڑ گیا۔ میں نے تو
آپ سے کہہ دیا، آج تک اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کی تھی۔ اگر آپ یہ خریدنے بیچنے کا ذکر نہ کرتیں تو یہ موضوع نہ چھڑتا، تو شاید وہ خاموش ہو گیا۔ فرخندہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اب وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ واپسی پر بھی خاموش ہی رہا۔ اس کے راز کے امین بننے کے بعد فرخندہ نے تکلف کم کرنے کے لیے کہا، کل ملاقات ہوگی۔ اگلے روز مبشر نے حضرت ایوب انصاری کے مزار پر چلنے کی دعوت دی تو وہ فوری راضی ہو گئی۔ وہیں گفتگو کے دوران مولانا روم کا ذکر آیا تو انہوں نے کانفرنس کے اختتام پر ایک دن صبح قونیہ جا کر شام کو واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ وہاں مولانا روم کے مزار پر حاضری دیتے، حضرت شمس تبریز کی یادگار پر درویشی کے مشکل مراحل لکھتے، مولانا کے اشعار دہراتے ہوئے مبشر اسے کسی دیرینہ دوست کی طرح لگا۔ یہ محسوس ہی نہیں ہوا ان کی ملاقات صرف 3-4 دنوں کی ہے۔ 4 دن بعد جب وہ اپنے شہر کو روانہ ہو رہے تھے تب فرخندہ کو یوں لگا جیسے وہ بہت گہرے اضطراب میں مبتلا ہے۔ مبشر چلتے چلتے صرف اتنا کہا تھا، ان 4 دنوں کے عوض میں پھر بک گیا، مگر تم میرا جسم نہیں، روح لے جا رہی ہو۔